والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 12ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے، ہم کیا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جتنی ہی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ زبان تھک جائے، قلم سوکھ جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل سیرت یا مکمل تعریف بیان کر دیں یہ بہت مشکل ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ سب کہتے کہتے اب کیا کیا حضور کو کہوں، تو آخر میں کہتے ہیں آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان اور شوکت ہے جن کا ہم ذکر یہاں پر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مجالس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سراپا جسم مقدس بیان کر رہے تھے اور سر اقدس تک گفتگو پہنچی تھی، اور آخر میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضور کا سر مبارک جو تھا یہ چوڑا تھا، اور یہ چوڑا ہونا جو ہے یہ شاندار ہونے کی دلالت ہے۔ جس کے آگے سر سروراں خم رہیں اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس بال مبارک کیسے تھے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک بال مبارک جو تھے نہ گھونگھردار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بال گھنگرالو ہوتے ہیں، کچھ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، تو حضور کے نہ گھونگھردار تھے نہ بالکل بال سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے، ان دونوں کیفیت کے بیچ میں تھے۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، حضور کی جو بال مبارک ہیں کہ کانوں کی لو ہے اس یہاں تک تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں یہ شانوں تک آ گئے تھے، شانوں تک، شولڈر تک آ گئے تھے۔ اور لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نے آخری حج فرمایا تو آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا،
حضور نے اپنے بالوں کو منڈوا دیا، اتروا دیا، اور پھر وہ بال صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے گئے، اور انہی بالوں میں سے، انہی موائے مبارک میں سے وہ موئے مبارک ہیں جس کو ہم ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن زیارت کرتے ہیں، وہ انہی بالوں میں سے بال ہیں۔ اور حضور کا یہ معجزہ ہے کہ ایک بال سے دوسرا بال نکلتا ہے، جس طرح درخت کی ٹہنی نکلتی ہے اس طرح ایک بال سے دوسرا بال نکلتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا معجزہ ہے کہ ایک سے دو نکلتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور کے پہلے بال کانوں تک تھے اور پھر شانوں تک آ گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صورتوں کو اپنے 2 شعر میں بہت ہی نفیس اور لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش۔ گوش یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کان۔ گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، دوش مطلب شانہ، اب آئے تا دوش، تا بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو، آخری حج غمِ امت میں پریشاں ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ آخری حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گیسو مبارک جو تھے، بال مبارک، وہ حضور نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، اور جس کے پاس پہنچ گئے وہ بال مبارک، وہ بڑا ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہے۔ جس گھر میں بال مبارک ہو وہاں پر کبھی آفت اور بلا نہیں آ سکتی، وہاں پر بلا نہیں آ سکتی، بلکہ جس کی آنکھوں میں روشنی کم ہو وہ ان بال مبارک کو دیکھے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی آنکھوں کو روشنی بھی عطا فرما دے، اور اس بال مبارک کے قریب کھڑا ہو کر کے اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی یہ برکتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالا کرتے تھے۔ آپ کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، حضور کی آخری عمر تک، ظاہری عمر تک بال مبارک کالے ہی رہے، سفید نہیں ہوئے۔ سر اور داڑھی شریف میں کل ملا کر کے 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ حضور کے داڑھی اور بالوں کے، سر کے بالوں کو ملا کر کے ان میں 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، باقی سب کالے ہی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ کرام نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس موئے مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان بالوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں بھر لیا تھا۔ جو حضرت ام سلمہ کے پاس موئے مبارک آئے تھے، ان بالوں کو حضرت ام سلمہ نے ایک چھوٹی بوتل میں بھر لیا تھا، اور جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا، کوئی بیمار ہو جاتا، تو آپ اسی شیشی کو، اسی بوتل کو پانی میں ڈبو کر دے دیتی تھی، اور اس پانی سے اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس پانی سے اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ وہ کرم کی گھٹا گے سوے مشک سا، لکے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسو مبارک، موئے مبارک تھے، بال مبارک تھے، جس کی یہ برکتیں ہیں۔ حضور کا رخ انور، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور، جمال الہی کا آئینہ،
چہرہ جو تھا جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا، حضور کو میں نے چاندنی رات میں دیکھا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک طرف آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تھا۔ ایک بار حضور کو دیکھتا، حضور کے چہرے کو دیکھتا، اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا۔ کیوں؟ اندازہ لگا رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا، حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے یہ جمال الہی کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں۔ حضرت براء ابن عازب سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کے جیسا تھا؟ حضرت براء سے کسی نے پوچھا، براء ابن عازب سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حضور کا چہرہ جس طرح تلوار چمکتی ہے ایسا چمکتا تھا، تلوار کے جیسا تھا حضور کا چہرہ؟ تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کے مثل تھا، تلوار تو کچھ بھی نہیں ہے، بولے چاند کے مثل تھا۔ اور حضرت علی نے آپ کے حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت علی نے حضور کا چہرہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہا من رآہ بداہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، یعنی جو آپ کو اچانک دیکھتا تھا تو وہ آپ کے روب و دبدبہ سے ڈر جاتا تھا، اس کے اندر دہشت اور خوف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن جو آپ کو پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا، جو آپ کو دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ، پھر جب دوبارہ دیکھتا تھا حضور فرماتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ حضور کے چہرے مبارک کی برکت تھی۔ حضرت براء ابن عازب کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کے چہرے انور کے بارے میں کہا تھا فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یعنی میں نے جب حضور کے چہرے انور کو بغور دیکھ لیا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نم کے آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ عربی زبان میں کسی مداح رسول نے آپ کے رخ انور کے حسن جمال کا کتنا حسین منظر، کتنی بہترین تشبیہ پیش کی ہے۔ کہتے ہیں نبی جمال کل ما فیہ معجز من الحسن لیکن وجہہ آیت الکبریٰ، ینادی بلال الخال فی صحن خدہ یطالع من لؤلاء غرۃ الفجر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، حسن و جمال کے بھی نبی ہیں۔ یوں تو ان کی ہر چیز حسن کا معجزہ ہے، لیکن خاص کر ان کا چہرہ تو آیت کبریٰ ہے، بڑی نشانی ہے، اور ان کے رخسان کے صحن میں ان کے دل کا بلال، ان کی روشن پیشانی کی چمک سے صبح صادق کو دیکھ کر اذان کہا کرتا تھا۔ یہ شاعر نے عربی زبان میں حضور کی تعریف کی ہے۔ تو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھا۔ حضور کے یہ بھاؤں مبارک، ابرو جسے کہا جاتا ہے، یہ کیسے تھے؟ تو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاؤں مبارک جو تھی دراز اور باریک اور گھنے بال والی تھی، لمبی تھی، باریک تھی اور گھنے بال والی تھی، اور دونوں بھویں، یہ دو بھاؤں جو ہیں آنکھ کے اوپر والا جو حصہ ہے، یہ دونوں بھویں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل تھی، ملی ہوئی تھی، یہ بھاؤں جو ہیں ملی ہوئی تھی، اور دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان دونوں بھاؤں کے درمیان، ان دو بھاؤں کے درمیان، ابرو کے درمیان ایک نس تھی، ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تھے تو یہ نس کیا ہے، ابھر جاتی تھی، صاف دکھتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور جلال میں ہیں، اور جب حضور خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اور بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور محسن کاکوری نے چہرہ انور میں محراب ابرو کے حسن کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماہ کامل میں ماہ نو کی یہ تصویریں ہیں، ماہ کامل میں ماہ نو کی یہ تصویریں ہیں، یا کھچی مار کے بدر میں شمشیریں ہیں۔ ان دونوں بھاؤں کو تلوار سے تشبیہ دی ہے کہ مار کے بدر میں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تلواریں کھچی ہوئی ہیں۔ حضور کی بھاؤں مبارک، یہ حضور کی بھاؤں مبارک تھی، اور حضور کی نورانی آنکھ کیسی تھی؟ تو آپ کی چشمان مبارک یعنی حضور کی آنکھ مبارک جو تھی یہ بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھی۔ سرما جب آپ لگاتے ہیں تو کیسی ہو جاتی ہیں آنکھیں؟ تو قدرتی طور پر حضور کی آنکھیں کیا آتی ہیں؟ سرمگی تھیں، اور پلکیں جو ہیں، یہ پھاٹک جو بند چالو ہوتا ہے، اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے، اور جس کا یہ بند ہو جائے تو اس کے لیے مشکل ہے دیکھنا، اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اللہ نے یہ شٹل رکھ دیا ہے کہ جب بھی آپ کی آنکھ کے اوپر کچھ حملہ ہونے والا ہوگا فوراً یہ بند ہو جائے گی، اور یہ کہ ایک طرف ایک جیسی رکی بھی نہیں رہتی ہے، سسٹم ایسا بنایا اللہ رب العزت نے کہ اس کو چلتے رہنا ہے تاکہ آنکھ کے اوپر کوئی گرد و غبار اندر نہ جانے پائے، کیونکہ جسم کا سب سے نازک حصہ جو ہے وہ آنکھ ہے، سب سے نازک حصہ وہ آنکھ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ دروازہ اور پھاٹک رکھ دیا ہے، اس کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو پلکیں گھنی تھیں اور دراز تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور پتلی کی سیاہی خوب سیاہ، جو اندر جو پتلی ہے ادھر ادھر بھاگا کرتی ہے اس کے بارے میں وہ بالکل کالی تھی، وہ سرخ تھی، اور آنکھ کی سفیدی جو تھی، جو سفید والا حصہ ہے وہ بالکل سفید تھا، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے، ایسا لگتا تھا کہ باریک باریک سرخ ڈورے ہیں۔ اور آپ کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں برابر دیکھا کرتے تھے، ایک ہی لمحے میں آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرے اجالے سب میں حضور ایک جیسا دیکھتے تھے۔ تو بتاؤ ایسا ہے کوئی دنیا میں دیکھنے والا؟ تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے؟ کیسے کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح؟ حضور تو شش جہت دیکھتے تھے، چھو سمتوں میں دیکھتے تھے، ہے کوئی دیکھنے والا ایسا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی خواب و خیالی، ان کے خیالی پلاؤ ہیں جو حضور کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، حضور نے فرمایا اے لوگو تم لوگ رکوع اور سجود کو اچھی طریقے سے ادا کرو، رکوع بھی صحیح سے ادا کرو، سجدہ بھی اچھی طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں،
اور صاحب مرقات نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے وَهِيَ مِنَ الْخَوَارِقِ الَّتِي أُوتِيهَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ بات آپ کے ان معجزات میں سے ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک حضور کا معجزہ ہے کہ حضور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ غیر مرئی و غیر محسوس چیزوں کو بھی آنکھوں سے دیکھنے کے، جو چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں حضور اسے بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے حضور کی آنکھیں وہ بھی دیکھ لیا کرتی ہیں۔ جو چیز آپ محسوس نہیں کر سکتے حضور اسے بھی محسوس فرما لیتے ہیں، دیکھ لیا کرتے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، یعنی خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا۔ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز؟ رکوع تو آپ جانتے ہیں کہ رکوع جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل میں کیا چل رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، حضور اسے بھی دیکھتے ہیں، تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ذہن کہاں بھٹک رہا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے کہ کسی بزنس میں لگا ہوا ہے، یا پھر نماز کی حالت میں ہے، یا کہیں اور ٹہلنے کے لیے گیا ہے، تو اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ تو اس خشوع اور خضوع میں کیا ہوتا ہے؟ عاجزی ہوتی ہے اور اللہ کا خوف دل میں ہوا کرتا ہے۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ایک اندرونی چیز ہے، لیکن حضور اسے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، جو آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، مگر نگاہ نبوت کا یہ معجزہ دیکھو کہ ایسی چیز کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، چشمان مصطفیٰ کے اعجاز کی شان کا کیا کوئی بیان کر سکتا ہے۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ کہ حضور کیسا دیکھتے تھے کیسا نہیں دیکھتے تھے، تو جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی اور جو لوگ نہیں مانتے انہیں بھی سورہ نجم پڑھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ حضور کیسا دیکھتے ہیں۔ حضور جیسا دیکھتے تھے حضور کی تعریف سورہ نجم میں موجود ہے، کلام پاک میں دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، آپ کی جو دیکھنے کا انداز ہے اس کی دھوم مچی ہوئی ہے سورہ نجم میں۔ فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا حال ہے، حضور کی بینی مبارک۔ عربی لفظ ہے بینی کا مطلب ہوتا ہے ناک۔ آپ کی متبرک ناک خوبصورت اور دراز اور بلند تھی، لمبی اور اونچی تھی، جس پر ایک نور چمکا کرتا تھا۔ اس ناک کے اوپر حضور کے ایک نور چمکتا تھا، اور جو شخص بغور نہیں دیکھتا، جو حضور کو صحیح سے نہیں دیکھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے۔ جو صحیح سے نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور کی ناک مبارک بہت اونچی ہے، لیکن وہ اونچی کس وجہ سے نظر آتی تھی؟ وہ نور کی چمک کی وجہ سے، جو نور چمکتا تھا اس نور کی وجہ سے اونچی نظر آتی تھی۔ حالانکہ آپ کی ناک بہت ہی زیادہ اونچی نہیں تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ و فغن رہتا تھا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک یعنی ناک مبارک ہے۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ حضور جب چلتے تھے تو نگاہیں جھکا کر چلتے تھے، تو نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک۔ بہرحال کہنے کا مطلب کہ حضور کا جسم مقدس
یہ تو تھوڑا تھوڑا اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، ایسے لائبریری بھری پڑی ہے حضور کی، ایک ایک صفت کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر ایسی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ اس میں مختصر طور پہ بتایا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک کتنی شان و شوکت والی تھی، اور آپ کی پیشانی مبارک، یہ جو ماتھا ہے یہ کیسا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے انور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں واسع الجبین، واسع الجبین، یعنی آپ کی مبارک پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی، کشادہ بھی تھی اور چوڑی بھی تھی۔ قدرتی طور سے آپ کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی، چنانچہ دربار رسالت کے شاعر مداح رسول حضرت حسان بن ثابت نے اسی حسین و جمیل نورانی منظر کو دیکھ کر یہ کہا ہے متا تبدو فی الداج البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد، یعنی جب اندھیری رات میں آپ کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب روشن چراغ چمکتے ہیں، حضور کی پیشانی اندھیری رات میں اس طرح چمکا کرتی تھی۔ حضور کی گوش مبارک، کان مبارک کیسے تھے؟ آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان بھی معجزانہ شان تھی، چنانچہ آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اس لیے حضور کے سننے پر اپنے سننے کو قیاس نہ کرو کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، حضور وہاں کیسے سنتے ہیں۔ یہ ہمارا تمہارا سننا ہے جو کچھ فاصلے تک کا ہوتا ہے، یہ حضور کا سننا اس سے الگ ہے۔ حضور کا غلام کہیں سے بھی پکارے حضور سن لیا کرتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان بھی معجزانہ شان تھی کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سمع و بصر کی قوت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ دور و نزدیک کی آوازوں کو برابر طور پر سن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے حلیف بنی خزاعہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف جو بنی خزاعہ تھے، انہوں نے 3 دن کی مسافت سے، یعنی 3 دن کا راستہ طے کیا ہے، اتنی دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امداد کے لیے پکارا، مدد کے لیے پکارا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ 3 دن کے فاصلے سے پکارا تو حضور نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ اور اس حدیث کی شرح میں علامہ زرقانی نے بیان کیا ہے کہ لا بد فی سماعہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد کان یسمع عطیت السماع، یعنی اگر حضور نے 3 دن کی مسافت سے ایک فریادی کی فریاد کو سن لیا تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی عجوبہ کی بات نہیں ہے، یہ تو حضور کی شان ہے ہی۔ اور آگے کہتے ہیں کیونکہ حضور کا یہ 3 دن کے فاصلے کی بات سننا یہ تو کم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سن لیتے ہیں، آسمان کے چرچراہٹ کی آواز سن لیتے ہیں، بلکہ عرش کے نیچے چاند کے سجدے میں گرنے کی آواز کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ اب یہ آسمان کتنی دور ہے، تو یہ ایک زمین سے لے کر کے آسمان تک کا راستہ تیز گھوڑے کی رفتار سے 500 برس کا راستہ ہے، 500 برس کا راستہ ہے۔ تو اتنے دور کا فاصلہ، آسمان کے چرچراہٹ کی آواز زمین پہ بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی سماعت کا عالم
کیا ہوگا۔ بس یہی یاد رکھیے کہ حضور اس طرح سنتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کا سننا ہے۔ دہن مبارک، حضور کا منہ مبارک کیسا تھا۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ کے رخسار، گال مبارک نرم و نازک اور ہموار تھے، برابر تھے، اور آپ کا منہ جو تھا چوڑا تھا، اور دانت بھی کشادہ اور روشن تھے، چمکتے تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے، حضور جب بات کرتے تھے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے بیچ سے ایک نور نکلتا تھا۔ حضور جب گفتگو فرماتے تو دونوں اگلے دانتوں کے بیچ سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ حضور مسکرا دیتے تو یہ جو روشنی نکلتی تھی، چمک، اس چمک کی وجہ سے اندھیرے میں اجالا ہی اجالا ہو جاتا تھا۔ آپ کو کبھی جمع ہی نہیں آئی، اور یہ انبیاء کی شان ہے۔ بغاسے جو ہیں یہ انبیاء کو نہیں آتے، نبیوں کو بغاسے نہیں آتے، تو حضور کو بھی کبھی بغاسے آئے نہیں۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ بغاسہ کا آنا یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور نبی جو ہیں شیطان کے حملوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو نماز میں کبھی یہ جمع ہی آئے، یا ایسے ہی آپ کو جمع ہی آئے، بغاسے آئے، تو آپ، ایک تو طریقہ یہ کہ بغاسہ آئے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، برابر، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً یہ سوچ لیں، یہ خیال کر لیں۔ کیا خیال کر لیں؟ کہ نبیوں کو بغاسے نہیں آتے تھے، تو فوراً وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ آزمایا ہوا۔ آپ کو جب بغاسے آئیں، سوچ لیں کہ نبیوں کو نہیں آتے تھے، تو آپ کو بھی اس وقت وہ ختم ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کو کبھی جمائی نہیں آتی، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام شیطان کے تسلط سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ حضور کے دہن کے بارے میں امام عشق محبت فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات، اس منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے جب بات نکلتی ہے تو علم و حکمت کے خزانے پھوٹا کرتے ہیں۔ اور زبان اقدس، حضور کی زبان مبارک کیسی تھی؟ آپ کی مقدس زبان وحی الہی کی ترجمان اور سر چشمہ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت اور بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے۔ حضور جو کلام فرماتے تھے، زبان سے جو بولتے تھے، وہ اتنے اعلیٰ درجے کا کلام ہوتا تھا کہ اب اس کے آگے کوئی کلام پیش ہی نہیں کر سکتا، بلکہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء جو اپنی زبان دانی پہ ناز کرتے تھے، وہ جب حضور کا کلام سن لیتے تھے تو دنگ رہ جاتے تھے، خاموش رہتے۔ حضور نے ایسا کلام فرمایا، اتنا اچھا اور اتنا نفیس، اتنا عمدہ، کس طرح کلام فرماتے تھے کہ سامنے والا بالکل خاموش ہی ہو جاتا تھا۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور جب کلام فرمائے تو سامنے والا ایسا خاموش کھڑا ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ فرماتے نہیں، ابھی زبان تو دور کی بات ہے، ایسا لگتا ہے اس کے جسم میں روح ہی نہیں ہے۔ حضور کے کلام کے سامنے بالکل بے حس ہو جاتے تھے۔ تو یہ حضور کے کلام کی شان ہے۔
آپ کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس تھی۔ لعاب دہن، اس کے بارے میں تو آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ حضور کا جو تھوک مبارک لعاب دہن تھا، اس میں کتنی برکتیں تھیں۔ آپ کا لعاب دہن جو ہے زخمیوں، بیماروں کے لیے شفا، بیماروں کے لیے شفا، زخمیوں کے لیے شفا، اور زہروں کے لیے تریاق اعظم۔ زہر کو کاٹنے کے لیے تریاق کی ضرورت پڑتی ہے، جس چیز سے زہر کٹ جائے اسے تریاق کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں زہروں کو، اگر زہر کو کاٹنا ہے، سانپ کا کاٹا ہوا، بچھو کا کاٹا ہوا، اس کے زہر کو اتارنا ہے تو تریاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن ہے یہ تریاق ہی نہیں، تریاق اعظم ہے، تریاق اعظم ہے۔ جو یہ لگ جائے تو سمجھو وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا تھا تو اس کا زہر آپ کے لعاب دہن سے اتر گیا تھا اور زخم اچھا ہو گیا تھا۔ اور حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم، حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، یعنی آنکھوں کے اندر آنکھیں چپک جاتی ہیں اور پانی نکل کرتا ہے، اسے آشوب چشم کہا جاتا ہے۔ تو جب خیبر فتح کرنا تھا تو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، تو حضور نے فرمایا کل میں ایسے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ کل مجھے جھنڈا ملے گا، مجھے جھنڈا ملے گا، لیکن جب کل ہوئی تو سارے صحابہ انتظار میں کہ اب مجھے ملے گا، لیکن حضور نے مجمع پہ نظر ڈالی تو پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، پانی نکل رہا ہے، اس لیے وہ تشریف نہیں لائے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو اللہ نے فوراً ہی شفا عطا فرما دی، اور حضرت علی کی ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ خیبر فتح کر لاؤ۔ حضرت علی نے خیبر فتح کر لیا۔ تو یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ جب حضرت علی کو آشوب چشم کے لیے لعاب دہن شفاء العین ہو گیا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور حضرت رفاعہ بن رافع کی آنکھ میں، حضرت رفاعہ بن رافع کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگ گیا تھا، تیر۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی نازک جگہ اور وہاں پہ تیر لگ جائے، ہڈی میں تیر لگ جائے تو اس کی حالت خراب ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، جسم میں لگ جائے تو جسم کا گوشت نکل جائے، آنکھوں میں لگ جائے تو کیا حال ہوگا۔ تو حضرت رفاعہ بن رافع کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگ گیا اور وہ آنکھ پھوٹ گئی، مگر حضور کے لعاب دہن کی برکت تو دیکھیے، مگر آپ کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا، آنکھ بھی روشن ہو گئی، آنکھ بھی روشن ہو گئی، ویسے ہی پھر سے دیکھنے لگ گئی۔ یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ کے چہرے پہ تیر لگا تھا، حضرت ابو قتادہ کے چہرے پہ تیر لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً ہی خون بھی بند ہو گیا، اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر اور تلوار کا زخم بھی نہیں لگا۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت حاصل ہوئی۔ شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا جو کھارے پانی کا تھا،
لیکن حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ میں اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا کنواں ہی نہیں تھا۔ پورے مدینہ میں اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا۔ تو حضور کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے۔ امام بیہقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے۔ دودھ پیتے بچے جو ہوتے چھوٹے چھوٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے۔ کیا ہی خوش نصیب تھے وہ بچے جن کے منہ میں حضور کا لعاب دہن گیا ہو۔ تو حضور اکرم ان بچوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے اور ان کی ماؤں کو حکم دے دیتے تھے کہ وہ رات تک ان بچوں کو دودھ نہ پلائیں، رات تک ان بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ اور حضور کی لعاب دہن کی برکت سے بچوں کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی، اور آپ کا یہی لعاب دہن ان بچوں کے لیے شکم سیر اور سیراب کر دیتا تھا، اور ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ یہ لعاب دہن کی برکت تھی۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے لعاب دہن کی کیا کیا برکتیں ہیں، آپ سنتے چلے جائیے تو آپ کی رات گزر جائے گی لیکن وہ برکات ختم نہیں ہوگی۔ حضور کی آواز مبارک، حضور کی آواز مبارک کیسی تھی؟ حضرات انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں۔ نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے، کیونکہ اگر آواز اچھی نہ ہو تو پھر کوئی ان سے قریب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو جب نبی بنایا ہے تو چن لیا ہے ان کو، اور جب چن لیا ہے تو ان کو بہترین آواز کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تو سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ خوبرو بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر خوشگلو بھی ہیں، خوش آواز اور خوش کلام بھی تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آواز بھی تھے، حضور کی آواز بھی اتنی بلند تھی کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب ایک برابر سن لیا کرتے تھے۔ دور والا بھی اتنی آواز سنتا اور قریب والا بھی اتنی آواز سنتا۔ یہ بھی حضور کی معجزانہ شان ہے۔ اور حضور کی گردن مبارک، یہ جو گردن ہے، گردن مبارک کیسی تھی؟ آواز مبارک تو بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت ہند ابن حالہ نے اب بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، برابر، سراہی دار اور سڈول تھی، خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل، خوبصورت اور چاند کی طرح صاف اور شفاف تھی۔ یہ گردن مبارک بالکل صاف اور شفاف تھی۔ اور حضور کا دستے مبارک، ہاتھ مبارک، آپ کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی تھی، پر گوشت یعنی گوشت سے ہتھیلیاں بھری ہوئی، کلائیاں لمبی اور بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیباج کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا ہے، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کر خوشبودار پایا ہے۔ حضور کی خوشبو تمام خوشبوؤں کی سردار ہے، اور جس شخص سے حضور مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا تھا، اور جس بچے کے سر پر آپ اپنا دستے مبارک رکھ دیتے، پھرا دیتے، تو وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ پتہ چل جاتا تھا کہ اس بچے کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز ظہر ادا کی
اور پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرف دوڑ پڑے، تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنے لگے، گالوں پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو میں سامنے آ گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں بھی سامنے آ گیا تو میرے رخسار پر بھی حضور نے اپنا دست مبارک لگا دیا۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی، اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں سے نکالا ہو۔ اس ہاتھ سے ایسی خوشبو آئی، ایسا لگتا تھا کہ عطر فروش کی بوتل میں سے آپ نے ہاتھ نکالا ہو۔ اس دست مبارک سے کیسے کیسے معجزات ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ تو بہت لمبا ہے، لیکن بس اتنا سن لیجئے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دو چیزیں اور ہیں، شکم مبارک اور پائے اقدس۔ پھر حضور کے پورے جسم مقدس کا نقشہ مکمل ہو رہا ہے، اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ختم کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا شکم اور سینہ، یہ سینہ اور پیٹ، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بڑا ہوتا ہے سینہ اندر ہوتا ہے، کسی کا سینہ بڑا ہوتا ہے پیٹ اندر ہوتا ہے، لیکن حضور کی یہ معجزانہ شان تھی کہ پیٹ بھی برابر اور سینہ بھی برابر، پیٹ بھی برابر اور سینہ بھی برابر۔ آپ کا سینہ اور شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے، نہ سینہ شکم سے اونچا تھا نہ شکم سینے سے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا اور سینے کے اوپری حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی آئی تھی، اوپر سے لے کر کے ناف تک، ڈوٹی تک ایک بالوں کی ایک لکیر، ایک لیٹی چلی آئی تھی، اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے، حضور کے شانوں پر اور کلائیوں پر کیا تھے؟ تھوڑے بال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس آپ کا شکم مبارک کے بارے میں، آپ کا شکم جو تھا صبر و قناعت کی ایک دنیا تھی، صبر کی اور قناعت کا معنی جو مل گیا اسی پر شکر کر لینا، اسی کو کھا لینا، اسی پہ صبر کر لینا، اور صبر تو ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا، لیکن آپ کا جو شکم تھا صبر و قناعت کی ایک دنیا، اور آپ کا سینہ جو تھا معرفت الہی انوار کا سفینہ تھا اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں کل جہاں ملک، ملک کا معنی قبضہ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور کے قبض و اختیار میں دونوں عالم ہیں، لیکن حضور کھا کیا رہے ہیں؟ جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی سادگی تھی۔ حضور کے پائے مقدس، پائے مبارک، پیر مبارک کیسے تھے؟ آپ کے مقدس پاؤں چوڑے تھے، پر گوشت یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ایڑیاں کم گوشت والی تھی، جو ایڑی ہوتی ہے یہ کم گوشت والی تھی، تلوا اونچا جو زمین میں نہیں لگتا تھا، تلوا جو تھا وہ زمین پر نہیں لگتا تھا، اونچا تھا، اور دونوں پنڈلیاں، یا گھٹنے کی نیچے والا جو حصہ اسے پنڈلی کہتے ہیں، دونوں پنڈلیاں قدرے پتلی تھی، تھوڑی پتلی تھی، اور صاف اور شفاف تھی، بالکل ہی صاف اور شفاف، اور پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا۔ حضور کا پاؤں اتنا نرم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا، پاؤں پر اگر پانی ڈال دیا جائے تو وہ بہہ جاتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چلنے میں بہت ہی وقار اور تواضع کے ساتھ قدم شریف کو زمین پر رکھتے تھے۔ حضور بالکل شان و شوکت کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ قدم زمین پر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ چلنے میں نے حضور سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا،
حضور اتنا تیز چلتے تھے گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جاتی ہے، زمین ایسا لگتا ہے کہ لپیٹی جا رہی، حضور اتنا تیز چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے، حضور چلتے تھے اور ہم دوڑا کرتے تھے کہ حضور اس طرح چلتے تھے، حضور کے چلنے کا یہ انداز تھا۔ اور تیز چلنے سے مشقت میں ہم پڑ جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم تیز چلتے تو ہم تکلیف میں پڑ جاتے، اس لیے ہم کو دوڑنا پڑتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے چلتے تھے، مگر آپ نہایت ہی وقار اور سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آگے ہی رہا کرتے تھے۔ ہم دوڑتے تھے، حضور چلتے تھے، لیکن حضور ہم سے آگے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حضور کی معجزانہ شان ہے، ہر حصے میں، جسم کا ہر حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزانہ شان رکھتا ہے۔ ساق اصل قدم شاخ نقل کرم، امام عشق محبت فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نقل کرم، شمع راہ ہدایت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پا، یہ جو پاؤں کا جو تلوا ہے، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا جسم مقدس تھا جسے آپ نے سماعت کیا، اور اس میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ آپ کو بھلے سمجھ میں نہ آئے لیکن مزہ آتا ہے، مزہ ضرور آتا ہے، سمجھ الفاظ بھلے ہی سمجھ میں آئے لیکن آپ کے ذہن میں وہ بات گردش کرنے لگتی کہ ہاں حضور کا چہرہ اس طرح تھا، حضور کے گوشت مبارک، حضور کا سینہ مبارک، حضور کا دہن مبارک اس طرح تھا، اور الحمدللہ ایمان بھی تازہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کو بیان کرنا یا حضور کی سیرت کو بیان کرنا، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کا ہر دل عزیز بننا چاہے، کسی کا ہر دل عزیز، کسی کا لوگ اس کی تعظیم کریں، عزت کریں، تو فرماتے ہیں وہ حضور کی سیرت کو بیان کرے، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، وہ خود اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صرف شان بیان کرنے کی یہ برکت ہے، تو اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو کتنی برکت حاصل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سیرتیں ہم نے 12 دن تک گفتگو کی۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا رہے، رہا گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور حضور کی ولادت کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، ایمان سے کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔